نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت و معیت میں رہ کر ان سے علوم سیکھنے کی درخواست اور حضرت خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شاگردی میں صحبت میں قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگانا آپ میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، جب چاہوں گا میں اس خود کام کی حقیقت اور مقصدیت واضح کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو قبول کیا۔ اب اس کے بعد دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ اب اگلے سفر کا قرآن نے اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانطلقا کہ وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے سفر پر روانہ ہوئے۔ ارادہ تھا کہ دریا سے دوسری طرف پہنچنا ہے۔ دریا میں ایک کشتی اور وہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام سے آشنائی اور واقفیت رکھتے تھے۔ یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ مجمع البحرین فارس اور روم کا جہاں دریاؤں کا اور سمندروں کا سنگم ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام مشرقی علوم کے ماہر اور مشرقی ذمہ داریوں کے حامل تھے۔ مشرق کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام مصر یعنی مغرب کی طرف کے انبیاء میں سے تھی۔ تو جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت تھی وہ وہیں کے لوگ تھے۔ خضر علیہ السلام کو جانتے پہچانتے تھے وہ کشتی والے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اور بہت ہی ادب اور تعظیم سے ان دونوں بزرگوں کو بغیر کسی نول اور قیمت کے اپنی کشتی پر سوار کر لیا اور معاوضہ بھی کوئی نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام بیٹھتی ہی انہوں نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، اس میں اوپر کی طرف سوراخ کر دیا کہ جس سے کشتی ڈوبے بھی نہیں لیکن داغدار اور عیبدار بھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کر دیا، یہ آپ نے کیا حماقت کی، یہ
کیا کام کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ امرا یہاں بمانے داہیتن، قرآن نے یہاں ذکر کیا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے یعنی اللہ کے اس بندے نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ قال اخرقتہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے اس کشتی میں شگاف کر دیا لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے۔ انہوں نے تو ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں وصول کیا، ہماری تعظیم کی، ادب بجا لائے، اور آپ ان کو ڈبونا چاہتے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے ایک بڑا ہی سخت قسم کا کام کیا ہے جو آپ کی شایان شان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ اپنی شرط یاد دلائی۔ معاہدہ جب طے ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کرو گے، دیکھتے رہو گے جب تک کہ میں خود اس کام کی حکمت بیان نہ کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے اندر طاقت و برداشت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ میری صحبت میں رہ کر کوئی سیکھ سکو۔ میں نے تو پہلے ہی تم سے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے اور تم اعتراض کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، فوراً معذرت کی اور کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ جو بھول سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، اس پر گرفت نہ کریں، میں نے غلطی میں ایسا کہہ دیا ہے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے، کہ میں آپ کی اس صحبت میں رہ کر جو سیکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرے لیے مشکل نہ کریں۔ لا ترہقنی، ترہقنی اس کا معنی ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا، بوجھ لاد دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا، تو میرے اس کام کو آپ مشکل نہ بنائیں، اپنی صحبت میں رہنے دیں، غلطی ہو گئی، بھول سے ہو گیا، آئندہ نہیں کرتا۔ فانطلقا، پھر دونوں صاحب چل پڑے آگے، سفر پہ روانہ ہوئے۔ بستی کے قریب بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ ایک گراؤنڈ کے کنارے میں تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، گردن مروڑ دی۔ اب یہ پہلے سے بڑا واقعہ تھا۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما، قرآن کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو ہمارے اس بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، وہ اس طرح کا ظلم کیسے گوارا اور برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فوراً خضر علیہ السلام سے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک معصوم پاکیزہ جان جس نے کوئی کسی کا قتل نہیں کیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو قصاص میں، اس نے تو بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے یعنی بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک نفس زکیہ کا قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ پہلے سے بھی سخت بولا۔ پہلے تو کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، یہاں کہا لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے بڑا ہی برا کام کیا۔ نکرا منکر کام، برا کام، تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنا وہ وعدہ بڑے پرزور انداز سے یاد دلایا۔ پہلے تو صرف کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ اب کہا الم اقل لکا، لکا کا الفاظ بڑھایا، لکا لام یہاں تاکید کے لیے، کیا میں نے تم سے یہ بات یقینی طور پر کہی نہیں تھی کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے اندر برداشت اور صبر نہیں ہوگا، تم ایک شریعت کے عالم ہو اور تم کیسے میرے ساتھ رہ سکو گے، تم تو برداشت نہیں کر سکو گے اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے درخواست کی کہ مجھے ایک اور موقع دے دیں،
قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا تو فلا تصاحبنی، لہذا آپ مجھے اپنی شاگردی سے فارغ کر دینا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، ایک موقع مجھے اور آپ دے دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اس کے بعد آپ میری طرف سے مجھے فارغ کرنے کے حوالے سے معذور سمجھے جائیں گے کہ آپ کا عذر معقول ہے، میں ہی آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں، تو آپ کا عذر وہ درست ہوگا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا یہ وعدہ بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ فانطلقا، قرآن کہتا ہے کہ اب وہ دونوں پھر آگے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں مجمع البحرین سے آگے نکل گئے، بھوک نے اس وقت پریشان کیا اور اپنے اس فتح اور نوجوان سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارا صبح کا کھانا لے آؤ، ہم کچھ کھا لیں، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اور وہ مچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ تو سمندر میں زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی، نکل گئی تھی، بھوک اس وقت کی لگی ہوئی تھی۔ اب دن کا بہت وقت گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک ہے وہ ستا رہی ہے، تو قریب ایک بستی میں گئے، تو دونوں نے وہاں بستی والوں سے مہمان نوازی کی درخواست کی کہ ہمیں کچھ کھانا شانا کھلائے۔ حتیٰ اذا اتیا اہل قریت، قرآن کہتا ہے کہ ایک بستی والوں کے پاس دونوں آئے، استطعما اہلا، بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن فابوا ان یضیفوہما، وہ بستی والے بھی بڑے کنجوس اور بخیل تھے، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا شانا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے پہلے ہی سے، اب بستی چھوڑ رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو آخری ایک مکان، اس کی دیوار بس گر ہی چاہتی تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں سے وہ گارا بنا کر اس دیوار کو درست کرنا شروع کر دیا۔ دیوار گر رہی ہے، انہوں نے دیوار کو ٹھیک کرنے لگ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی چار ناچار مزدوری کرنی پڑی، ساتھ کام کرنا پڑا، بھوک پہلے ستا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ میں زیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے اب کی بار تو انہوں نے جان بوجھ کر سوال کیا، اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان سے اس کی مزدوری لیتے، ان کی دیوار آپ بنا رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، ہم ان کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں، ان کی دیوار بنا رہے ہیں، تو ہم اس کا معاوضہ اور مزدوری ہی ان سے لے لیتے، چلو کھانا تو ہم خرید لیتے، اگر آپ چاہتے تو لاتخذت علیہ اجرا، اس پر ان سے مزدوری حاصل کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا، اب اس کے بعد آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے، لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یقیناً میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بیان کروں گا، بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں آپ اعتراض کرتے رہے، ان کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سنیے، سب سے پہلا معاملہ جو کشتی کا پیش آیا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اما السفینہ، جہاں تک کشتی کی بات ہے، فکانت لمساکین، وہ ان چند مسکین لوگوں کی ہے کشتی، یعنی اس کے مالک مسکین لوگ ہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو محنت مزدوری تو کرتا ہو لیکن مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ مسکنت، ٹوٹا ہوا، بیچارے کی بہت بری حالت ہے، مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، مسکین اس کو نہیں کہتے جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو اور وہ کچھ کرتا نہ ہو، وہ مسکین نہیں ہوتا جی۔ تو مسکین وہ ہے جو محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن گزر بسر بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ ایسے مسکینوں کو صدقات و زکوٰۃ سے بھی ان کا تعاون کرنا، مدد کرنا درست ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سرے سے ہی کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا تو ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔
فرمایا یہ کشتی مسکینوں کی ہے، یعملون فی البحر، جو اس سمندر میں ملاحی کا کام کرتی ہیں، اس کو انہوں نے ذریعہ معاش اور روزگار بنایا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا، فَأَرَدْتُ یہاں لفظ بولا، اردت میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا، ان أعيبها کہ اس کشتی کو میں کیا کر لوں، عیب زدہ کر لوں، اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، جدھر یہ کشتی جا رہی ہے وہاں ان کے آگے ایک بادشاہ ہے، جو کام اس کا یہ ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی جو صحیح ہے نا وہ اس کو زبردستی کیا کر رہے ہیں، چھین رہا ہے، اس کے کارندے وہاں مقرر ہیں، جو بھی کشتی صحیح سالم ہوتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ جیسے یہاں بھی کیا ہوتی ہیں گاڑیاں، خاص طور پر الیکشنوں کے دنوں میں یا ضرورت پڑنے پر زبردستی حکومت کیا قبضے میں لے لیتی ہے، تو اسی طرح آگے ایک ظالم جابر بادشاہ ہے، تو وہ کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اس کے کارندے وہاں موجود ہیں۔ یہ بیچارے مسکین لوگ تھے، انہوں نے ہماری بھی عزت و تعظیم کی ہے، تو میں نے چاہا کہ میں ان کی کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچا لوں، اور وہ اسی صورت میں بچ سکتی تھی کہ اس میں کچھ عیب ہو، اس کے کوئی پھٹے ٹوٹے ہوئے ہوں، تو میں نے لہٰذا اس کے کچھ تختے توڑ دیے تاکہ یہ عیب زدہ ہو جائے اور اس کے غصب سے بچ جائے۔ اب یہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم لگانے سے پہلے وہ پورے حالات کا اندازہ لگائے، اچھی طرح حالات کو دیکھے۔ محض ایک ظاہری واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا اور اس کو دیکھتے ہی ایک فیصلہ کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ اس واقعے کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ اس طرح کی بہت بری صورتحال ہوتی ہے، اکثر ظالم حکمران بظاہر ایک واقعہ رونما کرواتے ہیں، لیکن پیچھے ان ظالم حکمرانوں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا ان کے اغراض ہوتی ہیں، کیا سیاسی ان کی چالیں ہوتی ہیں، وہ ہماری عوام نہیں سمجھتی۔ حالانکہ چاہیے اتنا شعور ہو، اور خاص طور پر اہل علم ان کی اتنی نظر ہونی چاہیے کہ وہ ہر واقعے کے پیچھے اس کے حقائق کو سمجھیں، ان حقائق کو جانیں اور اپنی عوام کو اس حوالے سے ان کی رہنمائی کریں۔ لیکن یہاں علماء بھی ان کی صورتحال ہی ہے۔ عجیب بات ہے، کتنے ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہوئے کہ محض ایسے ہی پراپوگنڈا کر کے لوگوں کی جان لے لی گئی، جی کہیں گستاخ رسول کا پراپوگنڈا کیا گیا، کہیں گستاخ قرآن کا پراپوگنڈا کیا گیا، کہیں کوئی اور پراپوگنڈا کر کے کیا کر لیا جاتا ہے، جان لے لی جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں، اور اس میں بڑے بڑے اہل علم، دانشور اور ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تقریریں ایسی کی جاتی ہیں جذباتی انداز سے کہ عوام کو بجائے شعور دینے کے الٹا اور بھڑکایا جاتا ہے۔ اور آپ کے ملک کا تو المیہ یہ ہے کہ جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے حکمرانوں نے ہمیشہ عوام کو یہاں دھوکہ دیا، مذہب کے نام پر بھی دھوکہ دیا۔ جب بنایا گیا اس وقت بھی دھوکہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج تک تو لا الہ الا اللہ کا قانون کہیں قائم نہیں ہوا، آج تک تو لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک میں موجود نہیں ہوا۔ اس کا نعرہ لگانے والوں نے اس پاکستان کے اندر اس وقت بھی پاکستان کا نظام تو نہیں، لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں قائم کیا۔ وہی برطانوی سامراج کا بنایا ہوا 1935 کا ایکٹ، اسی کو یہاں نافذ کیا گیا۔ قرآن کا کہاں قانون بنایا گیا جی؟ اور اس کے بعد اگر جی 1970 میں 71 میں کچھ قانون اور آئین بنا بھی ہے تو اس کا بھی جو کچھ ہم نے حشر نشر کر رکھا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اولاً تو وہ اس آئین میں بھی، وہ بھی در حقیقت 1935 کا ہی چربا ہے، اس میں بے شمار شکے قرآن کے منافی ہیں، بے شمار ایسے شکے اور قوانین کے پہلو ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن وہ بھی جو قانون تم نے بنایا اس پر بھی عمل درآمد کہاں آج تک ہوا ہے، نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے ہر حکمران نے جب چاہا مذہب کی ضرورت پڑی تو مذہب کو ہتھیار بنا کر کے عوام کو گمراہ کیا جی، اور جب چاہا کوئی اور اس کو
ذریعہ اور ہتھ کنڈا ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا، اس کو کیا۔ تو ایک صاحب علم و شعور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سارے واقعات کا ادراک کرے، حقیقت کو پہچانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جیسے دھوکہ دینا حرام ہے، اسی طرح دھوکہ کھانا بھی حرام ہے۔ کسی سے دھوکہ کھائے بھی نہیں کہ اس کو کوئی استعمال کرتا رہے اپنے مفاد کے لیے۔ تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ بظاہر ایک واقعہ ہے کہ میں نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آگے کے واقعات و احوال کو کہ آگے ایک حکمران ہے جو بڑا ظالم ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس طرف یہ کشتی جاری ہے کہ جو بھی کشتی وہاں اس کے دائرہ اختیار و قدرت میں آتی ہے وہ اس کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے تو مسکینوں کی کشتی بچائی۔ اور اس کے بعد جہاں تک بات ہے اس لڑکے کو قتل کرنے کی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے جو والدین ہیں وہ ایماندار مومن مخلص ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر لگا یہ کہ یہ سرکشی اور کفر میں ان والدین کو مجبور نہ کرے۔ أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ زبردستی کر کے، سرکشی کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے والدین کو بھی زبردستی ان پر کرے گا، ظلم کرے گا، ان کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے لفظ بولا خرد تو نہیں یا خشی تو نہیں، بلکہ خشینا جمع کا لفظ بولا ہے کہ ہمیں ڈر لگا۔ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کارندے پیدا کر رکھے ہیں جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور ملائکہ کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ بڑی دو قسمیں، ایک ملائے اعلیٰ کہلاتی ہے اور ایک ملائے سافل کہلاتی ہے۔ ملائے اعلیٰ وہ اوپر درجے کے بالائی افیسر ہیں جو اس کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتی ہیں، تدبیر کرتی ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں۔ اور ملائے سافل جو اس کائنات کے اندر نیچے زمین میں اس کائنات میں موجود فرشتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی اس قانون سازی اور فیصلوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کائنات میں جو ملائے اعلیٰ کی تدبیر ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اور ملائے اعلیٰ کا حصہ وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو اونچے درجے کے انبیاء، اولو العزم لوگ، جو اتنے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں ملائے اعلیٰ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرشتوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے پوچھا، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کس مسئلے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا گیا، تو یا حضور نے پوچھا جبرائیل امین سے، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے لوگوں کو اجر و ثواب دینے، وہ جو کام کریں گے، اعمال کریں گے، ان اعمال پر ان کو کتنا معاوضہ اور اجر ملنا چاہیے، اس بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ کتنا کس کو معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تو ایک آرڈر جاری کرتا ہے اوپر سے، اب اس آرڈر کی تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ اللہ ان کے سپرد کر دیتا ہے، ملائے اعلیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ پھر اس کی تفصیلات طے کر کے پھر اس کے مطابق، یوں کہہ لیں جیسے ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، اور پھر اس قانون کی تشریح یہ ذمہ داری ہوتی ہے کس کی، عدلیہ کی۔ عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہ قانون، اس کی یہ شک کہاں کہاں فٹ آنی ہے، کیا یہ واقعہ جو رونما ہوا اس پر یہ شک فٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور پھر جب وہ عدلیہ اس کی تشریح کر کے اس کو طے کر دیتی ہے کہ اس پر اتنی سزا آنی چاہیے اس مجرم پر، چنانچہ انتظامیہ پھر ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس قانون پر وہ کیا کرواتی ہے، عمل کرواتی ہے۔ انتظامیہ میں پولیس آتی ہے، دیگر اور ادارے آتے ہیں۔ تو اسی طرح گویا کہ اللہ کی طرف سے جو آرڈر جاری ہوتا ہے اس کی تشریح، اس کو نافذ کروانے کی حکمت عملی وہ ملائے اعلیٰ طے کرتے ہیں، اور ان ملائے اعلیٰ کا ممبر ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے
فخشینا ہم ڈرے، یعنی ملأ اعلیٰ نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ہمیں یہ ڈر لگا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ اس کے اندر یہ آثار موجود ہیں کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت بنے گا، ان کے اوپر سرکشی کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، جبکہ وہ خود نیک آدمی ہے، مومن ہے، لیکن یہ لڑکا جو ہے اس کے اندر ایسے آثار پائے جاتے ہیں کفر کے، طغیان کے، سرکشی کے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو ختم کر دیا جائے، لہذا ہم نے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، میں اس کا ذریعہ بنا ہوں، میں بھی اس کا ممبر تھا، مجھے حکم دیا گیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو لہذا میں نے قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پھر آگے بھی وہی لفظ ارد تو نہیں فرمایا، بلکہ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ یعنی رب ان والدین کا، ان کا جو پروردگار ہے وہ ان کو بدلے میں دے گا خیرم منہ، اس لڑکے سے بہتر اللہ ان کو اولاد دے گا، جو زکاتن و اقرب رحمہ، جو پاکیزہ ہوگی جی، اور ان والدین کے ساتھ محبت و شفقت میں بہت زیادہ قریب ہوگی، بہت زیادہ اپنے والدین سے محبت کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کو اس کے بعد بیٹی دی، اور وہ بیٹی ایسی صالحہ اور نیک تھی کہ ایک پیغمبر کی اہلیہ اور زوجہ بنی، ان سے مزید پیغمبر پیدا ہوئے، اور اس طریقے سے اس کی نسل سے کئی ایک پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا جو دنیا میں ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا بعض مفسرین نے اس آیت کی اس انداز میں بھی تفسیر کی ہے کہ دیکھیں جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، شر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ جیسے یہاں 3 واقعات ہیں، اور تیسرا واقعہ بھی ذرا اس کی بھی حقیقت سمجھ لی جائے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو تیسرا واقعہ جو پیش آیا تھا کہ انہوں نے دیوار درست کر دی اور گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، لیکن جہاں تک بات ہے اس دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار، یہ مکان 2 یتیم بچوں کا ہے، فی المدینہ، جو اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی ملکیت میں ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، ان کے والدین نے خزانہ ان بچوں کے لیے دفن کیا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے خزانہ محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اس کو کہیں نہ کہیں دفن کر دیا جاتا تھا، بینک تو تھے نہیں، تو دیواروں میں یا کسی طرح گھر میں اس خزانے کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے، اور وکان ابوہما صالحا، اور ان بچوں کے والدین نیک آدمی تھے، ان کی نیکی کا تقاضا یہ تھا کہ ان بچوں کی خزانے کی مال کی حفاظت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، اور نہ صرف آخرت اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ والدین جب نیک ہوتے ہیں، نیک آدمی کے اثرات اپنی اولاد کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے 7 پشتوں تک منتقل ہوتے ہیں جی۔ اور اسی طرح جو اڑوس پڑوس رہنے والے، ان پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، پڑوسیوں پر جب اولاد کی طرف ہوتے ہیں، جہاں وہ رہتے ہوں تو وہاں آس پاس بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت، ان کے پڑوس کو اختیار کرنا یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کے والدین نیک ہیں اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے مدفون تھا، تو فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، یا ارادہ کی نسبت کی رب کی طرف، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہوا، اس نے چاہا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی بلوغت کو، اپنی عقل و شعور کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ رحمتم من ربک، فرمائے یہ تیرے رب کی ان کے اوپر مہربانی تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وما فعلت عن امری، میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ میرا رب کا مجھے حکم تھا، تو میں نے اس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ وما فعلت عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان کاموں کی حکمت تھی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا، برداشت نہیں ہو سکا۔
تو یہاں پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اردت کی نسبت اپنی طرف کہ میں نے ارادہ کیا، اور دوسرے واقعے میں اردنا نسبت جمع کی کہ ہم نے ارادہ کیا جی۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر و مفکر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جمع کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد وہ ملأ اعلیٰ کی طاقتوں کا ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے مختلف مقامات پر جمع کا لفظ بولا، مثلا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو کیا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ کی ذات تو اکیلی ہے نا، لیکن فرمایا جمع کا لفظ بولا کہ ہم نے نازل کیا، کیونکہ اس قرآن کی نزول میں اللہ نے ملأ اعلیٰ کو بھی ساتھ شامل کیا۔ وہ قرآن اللہ نے کن کے حوالے کیا؟ ملأ اعلیٰ کے حوالے کیا۔ ملأ اعلیٰ نے اس قرآن کو ان کے ایک اعلیٰ ممبر اور فرد حضرت جبرائیل امین لے کر جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ملائکہ تھے۔ وہاں لوح محفوظ میں اس کو ملأ اعلیٰ نے محفوظ کیا، اور پھر دنیا میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ملأ اعلیٰ لے کر آتے رہے۔ اللہ تو براہ راست لے کر نہیں آئے نا، اس لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی فعل اور کام اور عمل میں ملأ اعلیٰ کو شامل کرتے ہیں تو وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ملأ اعلیٰ جب اس کام میں شامل ہوں تو جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں اکیلا اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہاں واحد کی ضمیر، جیسے هو اللہ احد، اللہ اکیلا اور یکتا ہے، خدا ایک ہی ہے جی، وہ اکیلا۔ یہاں ہوا کی ضمیر واحد کی ذکر کی ہے جی۔ ان اللہ قل اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی معبود ہوں، معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اس نظام چلانے میں اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ہی ملأ اعلیٰ کے سپرد کچھ کام لگا رکھے ہیں، کچھ ان کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں، تو جہاں ان کے کام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کا لفظ بولتا ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے بھی یہاں جمع کا لفظ بولا، فأردنا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی وہ ملأ اعلیٰ کے کام جو سپرد تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی سرکشی اور ظلم کا باعث بنا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ذکر کیا تو اس میں ارادہ کی نسبت رب کی طرف تھی، فارادہ ربک، کیونکہ تربیت جو ہوتی ہے، پرورش جو ہے، پالنا، بچے کو جوان کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کام اور فیصلہ ہے۔ ربوبیت جو ہے وہ اللہ کا عمل ہے جی، بچپن سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو پالتا ہے، وہ اپنے اس نظام کے تحت ان کو بڑا کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، پھر ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ان یتیم بچوں کا بالغ ہونا، بڑا ہونا، یہ محض رب کی ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہاں ارادہ کی نسبت رب کی طرف کی ہے کہ تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے کیا ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور پھر اس طریقے سے اپنا یہ خزانہ نکال دیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسری تفسیر یہ بھی ہے جو محققین نے کی ہے کہ اصل میں خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ یہ اونچے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں، بیماری ایک شر ہے، بیمار ہونا ایک بری چیز ہے، تو اپنی بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ باوجود اس کے کہ مرض بھی اسی کی طرف سے ہے اور اس صحت بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن بیماری کیونکہ ایک بری چیز ہے اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں شفا اس کی طرف سے آتی ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اسی طرح جہاں شر تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جہاں خیر تھا اس کی نسبت اللہ کی طرف اور ملأ اعلیٰ کی طرف کی ہے۔ یہ بھی ایک بارکف حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ واقعہ یہاں بیان کر کے بہت ساری علوم ہیں، بہت ساری حکمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی وساطت سے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی وساطت سے ہمیں وہ سکھلائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میرے بھائی موسیٰ اور خاموشی اختیار کرتے، ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کو
مل جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ برداشت نہیں کیا اور زیادہ دیر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنا انہوں نے خود بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ اس علم کا تعلق ان کے علم سے نہیں تھا، ان کے علم کا تعلق تو شریعت سے تھا، قوانین سے تھا، اور یہ ایک مخفی علم ہے، تکوینی علم ہے، اس کا تعلق ان سے تھا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ علم تھا، یا ملأ اعلیٰ کا علم ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 ہی واقعات کے بعد ان سے جدائی کو پسند کیا، اور اس طریقے سے قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق